ان میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے۔ ابو طالب آپ کے فدائی اور ناصر تھے۔ 6 پھوپھیاں تھیں، 12 غلام تھے، سب کو آزاد فرمایا۔ 3 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ عنہا تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے۔ قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ یہ نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور پر آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ قاسم 2 سال تک زندہ رہے۔ ایک روایت کے مطابق 1.5 سال اور ایک قول کے مطابق انہوں نے چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال پہلے وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک لخت جگر ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جمادی الاول 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا۔ ابراہیم نے 10 ہجری 29 شوال کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا 10 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ یہ ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ حالہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے، دولت مند تھے اور امانت دار تھے۔ اعلان نبوت ہوا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے۔ چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ ابو العاص اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن مشرکین کے ساتھ آئے ضرور تھے۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے عزیزوں نے معاوضے ارسال کیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا۔ یہ ہار انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم پسند کرو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے فوراً انہیں رہا کر دیا، ہار بھی انہیں دے دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا جب آپ مکے پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں۔ ابو العاص نے یہ وعدہ پورا کیا، انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ہجرت کے دوران میں حبار بن اسود نے انہیں روکنے کی کوشش کی، کفار نے ان کی مدد کی۔ اس کشمکش میں سیدہ زینب زخمی بھی ہوئیں، تاہم آپ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل زینب ہے، اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی تھی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا۔ ان دونوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ علی بچپن میں فوت ہوئے۔ آپ کو امامہ سے بہت محبت تھی۔ ایک ہار بطور ہدیہ آپ کے پاس آیا۔
آپ نے فرمایا یہ ہار میں اپنے اہل بیت میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ ہار امامہ کو دے دیا۔ 12 ہجری میں سیدہ امامہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، کیونکہ اس وقت تک سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہوا، انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو پہلے نکاح میں دوبارہ ان کے گھر رخصت فرمایا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد 8 ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئی۔ یہ ان سے 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی، گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئے۔ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا تھا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بیٹے کو حکم دیا، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا۔ باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی، یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواسہ رسول مدینہ منورہ پہنچے اور 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ بدر کے دوران میں ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئی، یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے، البتہ قبر پر تشریف لے گئے۔ سیدہ رقیہ نے قریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئی۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں، ہجرت تک مکے میں رہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی طلاق دلوائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا، ہر وقت غمگین رہتے تھے۔ آپ نے انہیں اس درجے غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کا ہوا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور آپ ذوالنورین کہلائے، یعنی 2 نوروں والے۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہیں، انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ انہوں نے شعبان 9 ہجری میں رحلت فرمائی۔ ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ سب سے چھوٹی تھی۔ آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی۔ آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی عمر 15.5 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال 5 ماہ تھی۔ اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق
اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی: میری وفات پر ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا، نہ نوحہ کرنے والوں کو بلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ انتقال 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سیدہ فاطمہ پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں باحیثیت آدمی تھے۔ انہوں نے مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی۔ انہی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال بڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی اور دوسرے کا نام ابو حالہ تھا۔ دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ آ پڑا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا مال لے کر شام جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا۔ آپ وہ سامان شام لے گئے۔ اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئیں، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور سیدہ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ گھبرا گئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مشرکین نے آپ کو جھٹلایا، طرح طرح سے اذیتیں پہنچائیں، جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ 3 سال انتہائی مصیبت کے سال تھے۔ مسلسل تکالیف نے آپ کو بیمار کر دیا، اور آخر آپ رمضان 10 نبوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نسائی اور مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں: جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے: خدیجہ تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کا نام سودا، والد کا نام زمعہ بن قیس اور والدہ کا نام شموس بنت نفیس تھا۔ قبیلہ عامر بن لوائی سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح سکران بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ سیدہ سودا نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے کفار کا ظلم برداشت کیا۔
حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو سکران کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلوا لیا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی۔ آپ کا انتقال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ آپ بہت سخی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درہموں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھیجی۔ آپ نے وہ تمام درہم اسی وقت تقسیم کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ نبوت کے 4تھے سال پیدا ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آپ کی تمام تر تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی، لہٰذا نہایت اعلیٰ درجے کی تربیت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شریعت کے مسائل کی ماہر تھی۔ بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دن رات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھتی رہتی تھی۔ سیدہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، لہٰذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھی۔ شعبان 5 ہجری میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے۔ ایک مقام پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ صبح سویرے قافلے کی روانگی سے پہلے آپ قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئیں۔ اس وقت آپ کے گلے میں ایک ہار تھا۔ یہ ہار ان کی بڑی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہار کہیں گر گیا ہے۔ یہ اس ہار کو تلاش کرنے نکل گئیں۔ ادھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ سیدہ اس وقت بہت دبلی پتلی تھی۔ ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ آپ ہودج میں نہیں ہیں۔ ہار تلاش کر کے جب آپ قافلہ کی جگہ لوٹی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ صحابی رسول سیدنا صفوان بن معطل سلمی کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے تھے، اس لیے لشکر سے پیچھے رہتے تھے۔ آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے سیدہ کو دیکھا۔ آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس وقت سیدہ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ان کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنا چہرہ فوراً چادر میں چھپا لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ ان کے قریب کیا، اونٹ کو بٹھا دیا۔ صفوان خود پیچھے ہٹ گئے۔ آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور آگے روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت قافلہ تک پہنچے۔ اگرچہ یہ بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن اس وقت لشکر میں کچھ منافق بھی موجود تھے۔ انہیں موقع مل گیا۔ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا، گویا وہ پاک دامن نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ اس الزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو سخت صدمہ پہنچایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ الزام سے لا علم تھی۔ وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں۔ جب آپ کو اس الزام کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ ہلکان ہو کر رہ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر والدین کے گھر آ گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ ام رومان رضی اللہ عنہا کا بھی برا حال تھا۔ یہاں آ کر سیدہ عائشہ کو ساری بات کا پتہ چلا۔ آپ رونے لگی۔ سیدنا ابو بکر بھی رونے لگے۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی رونے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ ایسے میں اچانک آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اللہ تعالی نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں۔ ان آیات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی کا اعلان فرمایا گیا اور ان لوگوں پر لعنت کی گئی اور واضح کیا گیا کہ ان لوگوں نے بہتان عظیم لگایا تھا۔ انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کو 4 چاند لگ گئے۔ آپ جوانی میں بیوہ ہوئیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف 9 سال گزارے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے، وہیں دفن ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 17 رمضان 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔
یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ غزوہ بدر میں یہ زخمی ہوئے اور انہی زخموں سے شہادت پائی۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش فرمائی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نہایت فضل اور کمال کی مالک تھیں۔ شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ کی کچھ جائیداد تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی